اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ہم نے یہ جو اتباع سنت کو سمجھنے کی کوشش شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں اور ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس کا مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب تو نہیں بھیجی نا، کہ کتاب بھیج کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو کہہ دیتے کہ خود سے پڑھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک پیغمبر کو بھی نازل کیا، ٹھیک ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ مقصد تھا کہ اس بک کی ایکسپلینیشن اپنے الفاظ کے ذریعے بھی اور اپنے اعمال کے ذریعے بھی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک راستہ ہوگا، اتباع کرنے کا، فالو کرنے کا ایک طریقہ ہوگا جو انہوں نے کرنا ہوگا تاکہ ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں، اور وہ خود سے اپنے دماغ کے زور پر ہر بندہ اپنی ڈیفینیشن اور اپنی ایکسپلینیشن نہ نکالے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی اور حکم کے مطابق اس کتاب کو سمجھے۔ اور وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھے گا۔ آج ہم پڑھیں گے فضل السنہ، سنت کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیوں ہم اس کو فالو کریں۔ تو ہمارا مسئلہ جو ہے 20 جس کو ہم نے سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ سنت کے اتباع کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ہم کیا کہہ کے یہ نمازوں کی سنتیں ہم کیسے چھوڑتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس سنت کو جو فالو کرتا ہے اس کو جنت کی خوشخبری ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ دنیا میں ایک جگہ پہ ایسا پرفیکٹ گھر مل رہا ہے جو میری مرضی کا بنے گا، اس کے پلرز تک میری مرضی کے ہوں گے، اس کے رنگ میری مرضی کے ہوں گے، اس کا احاطہ یعنی کتنا بڑا وہ گھر ہوگا وہ میری مرضی کا ہوگا، اور وہاں پر کوئی بیماری، کوئی ہاری، کوئی پریشانی، کوئی خوف نہیں ہے، میں وہاں پر زندہ رہوں گی، میں خوش رہوں گی، مجھے اپنی مرضی کی ہر چیز ملے گی۔ تو ہم یقین کریں میری پیاری بہنوں کہ ہم ہر چیز قربان کرنے پہ تیار ہو جائیں۔ یہ تو بہت چھوٹی سی قیمت ہے، اتنی مشکل اور بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے آسان وعدے کیے ہوئے ہیں، آسان اعمال بتائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے زبردست قسم کا انعام ہمارے نام لکھا جا سکتا ہے۔ تو سنت کو کوئی چھوٹی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس سنت ہی تو ہے، چھوڑ دیے تو کیا ہو گیا۔ اس سنت ہی کو فالو کرنے کے اوپر آپ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری ساری امتی جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابا، اے اللہ کے رسول، یہ انکار کون کرے گا؟ یعنی جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے کہ میں نے نہیں جانا، مجھے رہنے دیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو کوئی بھی میری اطاعت کرے گا، جو میری سنت کو فالو کرے گا، جو میری کہی ہوئی باتوں کو مانے گا، احادیث کو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری مخالفت کی، میری نافرمانی کی، نافرمانی کہنا چاہیے، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تو تحقیق اس نے انکار کر دیا۔ یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور بات نہ مانی تو پھر اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔
صحیح ہے نا. اب یہ میری پیاری بہنوں دیکھ لیں کہ ہمارا طرز زندگی کیا ہے، ہمارا وے آف لائف کیا ہے. ہم لوگ ورڈ یوز کرتے ہیں عشق رسول، اور عشق رسول کے نام کے اوپر ہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی کر کے، اور ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ حدیث یاد رہنی چاہیے نا. من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کو فالو کیا، ان کی لائف سٹائل کو کاپی کیا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ہر جگہ پہ بیٹھ کے نعتیں پڑھیں اور زور زور سے کہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان ان پہ قربان ہو جائے، میری جان ان پہ قربان ہو جائے، اور ایک اپنی پسند کی چیز ان کی مرضی پہ قربان نہیں کر سک رہے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف ہیرو بنا دینا ہے اور کہنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو ہیں ہماری، اور جب عمل کی باری آئے تو کوئی اور ہیرو، کوئی اور آپ کا رول ماڈل ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے ہیرو، ہمارے رول ماڈل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پریکٹیکلی ٹاکنگ، پریکٹیکلی اسپیکنگ، ہم پریکٹیکلی بات کر رہے ہیں کہ جب وقت آئے گا عمل کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہوں گے. ہم ان کی باتوں کو مانیں گے، ہم ان کے طور طریقے کو فالو کریں گے، تبھی جنت ہمارے لیے واجب ہوگی، تبھی جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہوگا. یہ آرٹیفیشل باتیں کرنی ہم نے، میرے خیال میں ہم کو چھوڑ دینی چاہیے. کہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ ہم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بدعت کر رہے ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا حصہ کسی چیز کو بتایا ہی نہیں، وہ کرتے ہیں اور پھر دھڑلے سے کہتے ہیں عاشق رسول ہیں. تو اس حدیث کو سن کے اپنے دل اور دماغ کو ٹھٹکا لیں، سمجھ آ جائے کہ کیا چیز جنت میں لے جانے والی ہے، کیا صحیح محبت ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہوا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی، جس کسی نے میری اطاعت کی، یعنی جب میں نے اس کو بات کوئی کہی تو اس نے مانی، تو جس نے میری اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہا ہوں لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. ومن یعصینی، اور جس کسی نے میری نافرمانی کی، فقد عصی اللہ، تو تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ میں اللہ ہی کی بات بتا رہا ہوں. ومن یطع الامیر، اور جس کسی نے امیر کی بات مانی، فقد اطاعنی، تو تحقیق اس نے میری بات مانی. ومن یعص الامیر، اور جس کسی نے امیر کی بات کی نافرمانی کی، فقد عصانی، تو تحقیق اس نے میری نافرمانی کی. رواہ مسلم، یہ مسلم کی روایت ہے. یہ جو امیر والی بات ہے نا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، یہ وہ امیر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو. ٹھیک ہے. ایسا امیر نہیں جو آپ کو اللہ کی نافرمانی سکھا رہا ہو اور آپ کہیں کہ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امیر کی تو بات ہم نے ماننی ہے چاہے وہ جو کچھ بھی کہے گا. نو، جو کچھ بھی نہیں کہے گا، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہوگا وہ امیر، تب وہ اس قابل ہوگا کہ اس کو یہ درجہ ملے کہ اس کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگا. اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی بات بتا رہا ہے تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ اس کی بات مانیں اور کہیں کہ حدیث میں آیا. یہ عقل اور سوچ اور سمجھ کی بات ہے کہ انسان سمجھے. ٹھیک ہے نا. جیسے قرآن پاک میں بھی کیا آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھو، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہیں تو ان کی بات نہ مانو. یعنی جہاں پر آپ کی دین، آخرت، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے اور اس کی نافرمانی ہونے لگتی ہے تو آپ وہیں پر رک جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نو، دس از مائی لمٹ، اس کے آگے میں بات نہیں مانوں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بڑی سوچ اور سمجھ والی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہسبینڈ ہم کو کہہ رہا ہوتا ہے نماز پڑھ لو اور رشتہ داروں کے ساتھ میرے گھر چلو، میرے ساتھ، میں نے گھر میں مہمان بلائے ہیں الحمدللہ، لیکن جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہے گا کہ اس پارٹی میں چلو کہ جس میں یعنی فحش کام ہو رہے ہیں، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر انسان نے کیا کرنا ہے؟ کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی بات ماننی؟
یہ امیر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوگا تو پھر اس کی بات مانی جائے گی. صحیح ہے. اتنی باتیں تو انسان کو سمجھ آتی ہے نا. اتنا تو اب یہ حکمت کے ساتھ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ میرا ہسبینڈ ایک برا انسان نہیں ہے لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہ غلط حکم مجھے دے رہا ہے، تو آپ نے حکمت کے ساتھ اس کو ٹیکل کرنا ہے. گھر میں لڑائیاں نہیں کریٹ کر دینی، لیکن حکمت کے ساتھ اس کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب میں مروں گی تو پھر آپ تو میرے کام نہیں آئیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا بھی ہونا تو سب نے اکیلے اکیلے کھڑا ہونا ہے، اور میں اپنے عمل کی خود جواب دوں گی. اکثر آدمی کہتے تھے میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کر دوں گا، میں کہہ دوں گا کس نے میری بات مانی ہے، میں تمہارا عذاب لے لوں گا. کوئی کسی کا کچھ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن. ہاں ایسا ضرور ہوگا کہ جیسے شیطان کہے گا نا کھڑے ہو کے فلا تلومونی لوموا انفسکم، کہ مجھے نہ بلیم کرو، اپنے آپ کو بلیم کرو. یعنی اس دن ہر بندہ ہاتھ اٹھا لے گا اور بریو ذمہ ہو جائے گا ایک دوسرے سے، اور کہے گا میں نے تو صرف آئیڈیا ہی پیش کیا تھا نا، عمل کرنے والے تو یہ خود ہی تھے نا. یہی کہے گا نا شیطان. تو بالکل انسان بھی ایسے ہی کہیں گے، انسان بھی ایسے ہی کہیں گے کہ میں نے تو صرف اس کو کہا تھا، یہ باقی چیزوں میں اپنی مرضیاں پوری کرتی تھی تو اس میں نہیں کر سکتی تھی، اس میں بھی میری بات کی مخالفت کر سکتی تھی، اور بھی بہت ساری چیزوں میں مخالفت کرتی تھی، تو یہ تو اس کی اپنی مرضی تھی، اس وجہ سے اس نے میرا نام لگا دیے. لوگ ایک دوسرے سے بری ذمہ ہو جائیں گے، بلکہ ان کی نیکیاں چھیننے کی کوشش کریں گے اور ان کے ذمے اپنے گناہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو وہ وقت بڑا سیلفشنس کا ہوگا. تو اس وقت کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو حکمت کے ساتھ سمجھانا اور سیدھے راستے پر لانا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. نہ یہ کہ ہم یہ کہیں یہ تو میرا امیر ہے اور اس کی بات میں نے مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی. ہاں جب وہ نیکی کا حکم دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہوگا تو اس قابل ہوگا کہ اس کی بات مانی جائے گی. مومنین کی ایک خصوصیت قرآن پاک میں آتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ڈرتے ہوئے رہتے تھے. اللہ سے ڈرتے ہوئے، لوگوں سے نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے رہتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور وہ ڈر ڈر کے کام کیا کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان پہ دو خوف جمع نہیں کرتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں ڈر ڈر کر رہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو ڈرنے والوں میں سے کرے. آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں سے خوف ہی نکال دے گا، یہ جو فیلنگ ہے، اور نہ وہ حزن کریں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن جو دنیا میں بے پرواہ رہے گا، بے پرواہ رہے گا، بھئی ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے تو ہم نے بھی کر لیا تو کیا ہو گیا، میرا خامن جو ہے وہ مجھے یہ کہتا ہے وہ خوش نہیں رہے گا تو پھر میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں، اور اس کو خوش رکھنا میرا فرض ہے. اور ہر غلط کام کر کے اور اپنے ہسبینڈ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا دی، ہر کام اس کے متھے لگا دیا اور خود سارے غلط کام جو اپنے دل کے ہیں وہ کیے. تو پھر یعنی قیامت کے دن وہ تو نہیں اس کی ذمہ داری لے گا، تو وہ یہی کہے گا نا کہ اس نے یہ خود کرنے والی تھی. تو انسان اگر اس دنیا میں بے پرواہ رہے گا نا اور کہے گا دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، تو پھر آگے خدا نخواستہ خوف ہی خوف ہے، ہر چیز پہ ڈر ہے. موت کے وقت ڈر، قبر میں ڈر، حشر کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، ڈر ہی ڈر، ڈر ہی ڈر. تو ان اتنے اکیلی جگہ کے خوف سے جہاں پر ہم تنے تنہا ہوں گے، یعنی موت کے وقت سارے پیارے سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، لیکن انسان کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ نہیں. چاہے کتنا پیسہ ہو، کتنی دولت ہو، کتنی محبت کرنے والے ہو، کوئی نہیں بچا سکتا موت کے وقت. ہر بندے نے اپنے ہی عمل کے مطابق وہ وقت دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور جنت کے فرشتے ہمیں لینے کے لیے آئیں، آمین. اور پھر قبر میں ہر بندہ اکیلا ہوگا. وہاں تو نہیں خاوند جا کے کہے گا کہ بھئی چلو اب سر ڈھک لیا، شکر ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تم فکر نہ کرو. نہیں، وہ اپنی زندگی گزارے گا، وہاں پر اکیلے ہی ہوں گے ہم. وہ ایک دفعہ میں نے اتنا پیارا وہ دیکھا تھا، واقعی دل نرم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھ کے، کہ وہ بتایا ہوا تھا کہ مطلب کفن میں کوئی لپٹی ہوئی عورت ہے اور انہوں نے سے کہا تھا کہ میری بہنوں
اس دن کا انتظار نہ کرو. تمہاری موت کا دن تمہارے حجاب پہننے کا پہلا دن نہیں ہونا چاہیے. وہ پہلا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن تمہارا سر اڑایا جائے. اس سے پہلے ہی اپنا سر اوڑھ لو. تو وہ جگہیں اکیلے ہوں گی. حشر کے میدان میں بھاگنا اور وہ تکلیف اور پریشانی اور گرمی اور کھڑا ہونا دیکھنا وہ سب اکیلا کرنا پڑے گا. تو ادھر عمل کے مطابق کیا ہوگا؟ آسانیاں ہو جائیں گی، سواری مل جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی عرش کا سایہ دے دے گا، بہت ساری چیزیں تسلی والی ہو جائیں گی، اور لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہو جائے گا. ہم اس دنیا میں لوگوں کا خوف سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف جیسے ہونا چاہیے نا، وہ لوگوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ ہمیں کیا کر دیں گے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ ہیں کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں جب اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، بتائیں کون ہمارا بال بھی کا کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد کر رہا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مائیت مل جاتی ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک انسان ہی کو بھیجنا تھا نا، کہ جس کے تھرو ہم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام ملتے. اللہ تعالیٰ نے خود تو نہیں نہ آنا تھا ہمارے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے، جنت میں انٹرنس کی ایک سمجھ لیں کہ چابی مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر جمع کر رکھے، اور قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کو پھیلانے والا نا، اس کی ترویج کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.